اپنے فائدے واسطے جو میرے فائدے واسطے محبت اور پیار نہ کرو، کیونکہ فریاد امتی جو کرے آج انداز میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مدر رکھتی ہے۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین حب رحمت للعالمین کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جا چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پڑھیے صلی علی نبینا کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، اور خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر۔ یہ فیض ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے یا رسول اللہ۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگنی ساری کائنات، آقا مجھ سا تجھ سا کوئی سخی نہیں، اور مجھ سا کوئی گدا نہیں۔ پڑھیے صلی کے دامن سے وابستہ ہوا دامن احسان احسان اسلام انسان اتے تے احسان صدیق اسلام اتے سیز دکھ دی رہی ایک دو نیاد خاطر مدنی مائی دے کی پیام اتے مادر فدر اولاد تے مال اپنا چھوڑ دسیاں اسلام دے نام اتے شمس و قمر میرا شفراق کر دے غار سور دی صبح تے شام اتے کیونکہ شام میں مصطفیٰ ماؤ انجم شموس نثار کریگے اوس رسالت دے ستے شفیق پیچھے خاتم نبیاں رسولاں جو انبیاں دا اس پریاں نمازاں عتیق پیچھے او جدے گاؤں دی چاپ بلندیاں تے کملی والے دے ارجا شفیق پیچھے
پیچھے جاسن جنت وچ بام پھرا کے خیر اگے تے صدیق پیچھے کیونکہ دام میں سارے محبت سے پڑھیے دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا جگانا ہو گیا عمر کرے نبوت پر جھکے جس کا ملی عاجزی کبر و گمان باغے ادھر ابو جہل کترائے برابری سے اور آنکھیں چرائے سفیان باغے اس عمر فاروق کی بات کیا ہے کہہ کر چھوڑ کے گئے ایران بھاگے جس کو عالیہ برق رشید کہہ دیں عمر سایہ سے تھے شیطان بھاگے کیونکہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا جگانا ہو گیا اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا بھائی صلی کریم دا جو مالا مال کر کے دامن گیر موڑے الہی بھاگ کے بنی فاطمہ کے برکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی بر قبول منو دست دامانے آل رسول دامن گیر میں ایسے کریم دا جو مالا مال کر کے دامن گیر موڑے جاری رہی سخاوت رکھوں علی دیکھے بکاتا فقیر موڑے خاکے کشی اندر شکم سیر کر کے کئی مسکین یتیم اسیر موڑے جس نہیں موڑی رسید مخلوق رب دی اس دی کس طرح رب قدیر موڑے آکو دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا جگانا ہو گیا اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا بھائی صلی مثال نہ مثال نہ کوئی اوتے اکو ذات شبیر اسمو نسبو عرفا آدھا اسمنیا جگ دا پیر او سیرت ساری پاک نبی دی اتے متھیوں بدر منیر آدم شکل حسین سید دی میری ہے دردی تصویر یارو دامن پاکا دے نال جد لگ جاوے نسبت نے قائل ہو اب کیڑے نے قائل ہو نہ اتر جا کو آگیا دامن پاکاں دے نال جد لگ جاوے او جاندیاں دور پلیتیاں ذرا ہن دے وال تو دیکھ کے صحیح اصل کس طرح جنتاں کیتیاں آدھے نبی دے نال جے مقد رکھے تیریاں جان گیاں ساریاں نیتیاں او انہاں اچھل تیک جمال اچھل تیک خمار جمیل رہتی انہاں ہے بھی جان تو کیتیاں نی زور سے کہ احسان کربل کربل والیاں دا آکو اے احسان کربل والیاں جب بڑو احسان سیداں پاکاں دا احسان سیداں پاکاں دا جنہ دین دی شان ودائی ہے اور دے دے کے صدقہ بچیاں دا دے دے کے قربانی بچیاں دی اسلام دی آن بچائیے آگو احسان کربل والیاں دا چل آگو احسان کر
شہید ابن شہید نے کربل ہر ایک مرد جوان دی لاج رکھ لئی اگے باطل دے سر نہیں جھکن دتا اپنی غیرت تے آن دی لاج رکھ لئی نانے جان دے دین دی لاج رکھ لئی ماں باپ دی شان دی لاج رکھ لئی کربل وچ کربل دے جان زمین دے کے تے سید پاک قرآن دی لاج رکھ لئی سید پاک قرآن دی لاج رکھ لئی میرے پیر حسین نے دین خاطر کرا سب اولاد شہید لئیے نانے پاک دی امت دیاں بخشیاں دی رب نال کر گفتو چنی لئیے سودا جنت دا کر کے بچ کربل رب تو پاک قرآن رسید لئیے او مل سیاں دا نقل جمیل دے کے ان سیدہ پاکاں نے جنت خرید لئیے آخو احسان سیدہ پاکاں دا جنہوں پیسے ہم سیدہ نے مننا ہو چاہا پڑھو جنہوں پیسانے کیوں گئے ہو آخو احسان سیدہ پاکاں دا احسان سیدہ پاکاں دا جنہ دین کی شان بدائی تکبیر رسالت تحقیق حیدری کربلا عبد الواحد صاحب پاکستان تو ایک بار میں پہلے میں آیا گورے نہیں والا تھا گورے وہ پار گورے میں نے اللہ یا بلا ٹائم سے یہ سارے کو کرتا تو اللہ صاحب کو بھی فرماؤں گے تو واپس جاتا ہوں بہت شکریہ کر لوٹ نے بطور خبر پوچھا گیا لوٹ سے کرو میں نام رنگ بولنے والا آدمی ہوں کیا جب کا بھی تھا لیکن السلام سارے ربی کو محبت نال لوٹ سے پڑھو 10 نیکیاں ملن گیاں 10 درجے بلند ہوں گے 10 گناہ معاف ہو گئے اللہ آخیا تو اتنے دنیا میں بہ کے درود پڑھنا ہے میں آسمانہ سے بہ کے درود پڑھنا اس واسطے تساں دا اللہ بھی گواہ ہو جائے گا میری اور تساں دی اللہ تعالیٰ امام علی مقام دے ذکر خیر نال برکت عطا فرما کے میرے اور تساں دے صغیرے گناہ معاف فرما کے حاضری منظور فرما حضور فرماندے نے ست وہ چوتھا یار پہ آیا پائی چوتھا یار پیارا بائی خاصا دلدار دمی دلدلتا اسوار علی حیدر شیر یکان آپ مانگنے ذوالفقار اے جنانو اتری ذوالفقار اے جنانو اتری او خلت فقر جمل دانا اوئی رسنائی اوئی شان مردان دینو بات لمبا ہے لیکن مختصر 72 اے بدر واری اور مولا جب کیا دو فرزند تیرا مولا او پھر صبر کر کے آپ مندنے ہندی قوت ساری ضرورت ہونے باوجود باپ بڑا لمبا ہے میں چوچ پڑھنے نہ آدمی ہے نا ٹائم کم ہے حضور فرماتے ہیں ہندی قوت دور نہیں لایا ہندی قوت دور نہیں لایا اور بیٹھے من گئی پانی باجا پیاسے ہی چلے اور دین دنیا بارے یہ
روز حشر آنسو بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے کربلا میں اگر حسین، تو دین تیرا ٹھوکر کھاتا پھرتا۔ قادر واحد صاحب آپ کی دلوں کو گرما رہے تھے۔ ابھی میں آپ دربار اور قبلہ شاہ صاحب کے درمیان زیادہ دیر خائر نہیں ہونا چاہ رہا، اور کیونکہ کہانی تھوڑا رہ گیا ہے، جن لوگوں نے کوئی مجبوری ہے ان سے گزارش کروں گا آپ ہو گئے ہیں کیا آپ کا دیوان احساس کریں، کیونکہ آپ کو بس بہت تکالیف بتا کر کے آپ کے پاس پہنچے ہیں صرف آپ کے دلوں کو نور ایمان سے منور کرنے کے لیے۔ تبھی میں میرا کافی دعوت دوں گا رابع شریعت، پیر طریقت، شہباز کتابت، مفسر اسلام حضرت علامہ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی، LLB PhD اور خدیجہ اعظم راولپنڈی، جو کافی عرصہ سے لندن میں تشریف فرما تھے، ابھی کچھ مہینوں تک کے لیے یا چند مہینوں سے واپس آئے ہوئے ہیں، تو آپ سے مجھے مشکل سے جان لی ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی سبحان اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولي الصدق والصفاء سبحان اللہ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا الصلاة والسلام
سرکار شہادت حضرت امام زندہ مقام حضرت امام حسین اور آپ کے رفقاء کار کی شہادت عظمیٰ کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، اور اس سے پہلے مولانا طاہر رسول صاحب اللہ اپنی تعلیمات سے آپ حضرات کو بھی اور مجھے بھی نواز رہے تھے۔ حضرت ہمارے اکابر اور پرانے مولانا اکرام میں سے ہیں جنہوں نے ملت اسلامی کی بھرپور زندگی بھر خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ نذرانہ محبت گئے اثار و قربانی اپنے حضور میں منظور فرمائے۔ مولانا ہمارے راستے کی مشکلات کا ذکر کر رہے تھے کہ ہماری ڈیوٹی ہے راستے کی مشکلات سے متاثر ہونا، ایک فطری اور انسانی مزاج کی بات ہے۔ میں متاثر ہوا ہوں، لیکن جہاں ہمارے بھائی رہتے ہیں وہاں وہ اس سے بھی زیادہ دشوار جگہ ہوگی، ہمیں پہنچنا ہوگا۔ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شہادہ کربلا، نعرہ مفکر اسلام۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی ہم لوگوں نے ان علاقوں میں پیدل سفر کیے ہیں، اگرچہ آپ کے دسمبر میں حاضری نہیں ہو سکی، لیکن گرد و نما سے بستیوں میں گھوڑوں پر سفر کیے ہیں، موسم برسات میں سفر کیے ہیں، اور جب پوروں کا کوئی تصور نہیں تھا، آپ کو یاد ہوگا ایک بڑے بزرگ خاندان کے آثار زادے کو یہاں حادثہ موت کا پیش آیا تھا، پانی میں بہ گیا تھا۔ ہمیں بھی لوگوں نے دانستہ کر بڑھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا شکر ہے خدا نے ہمیں بچایا، اور ہم نے توبہ نہیں کی کہ آئندہ اس علاقے میں نہیں آئیں گے۔ جہاں ہمارے بھائی بچے ہیں ہم زندگی بھر آئے ہیں اور زندگی کے آخری سانسوں تک، اس لیے ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، اور ایک دروازے پر کھڑے ہونے کے امیدوار ہیں۔ دنیا میں امیر نے بھی بننا ہے، فقیر نے بھی بننا ہے، آرام کی زندگی گزارنے والے نے بھی بننا ہے، اور دشواری کی زندگی گزارنے والے نے بھی بننا ہے۔ تو مرنے کے بعد قیمت وہ ہے جو اللہ کے حضور میں خدا تعالیٰ قبول فرمائے، تو جو مشن کی خدمت کی ہے اس سے جو آدمی کی زندگی کی قیمت بنتی ہے وہی زندگی کی حسن میں قیمت ہے۔ اس میں ایویلویٹ کرتے وقت، قیمت ڈالتے وقت نہ کوٹھی کی قیمت پڑے گی، نہ بنگلے کی قیمت پڑے گی، نہ سڑک کی قیمت پڑے گی، نہ کار کی قیمت پڑے گی، نہ دیگر سہولتوں کی، نہ کسی ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ کی، نہ کسی اکیڈیمک ویلیو کی کوئی قیمت پڑے گی۔ اگر قیمت پڑنے والی ہے تو اللہ کے حضور میں ہماری صالحہ اور عقیدہ صحیح عقیدے اور سچے عمل کی قیمت پڑنے والی ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ دین حق کے شروع کرتے چلے آئے ہیں، اللہ کریم آپ کی یہ قربانی منظور فرمائے۔ اگرچہ دسمبر میں زندگی میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ کبھی بڑے بڑے علماء بزرگ آپ لوگ کے پاس تشریف لاتے رہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، معمولی غربت کے ہوتے ہوئے، معمولی آمدنی کے ہوتے ہوئے اور معمولی ذرائع زندگی کے ہوتے ہوئے آپ نے دین حق کی جھنڈا بلند کرنے کے لیے اپنے معمولی کمائیوں میں سے کنٹریبیوشن کی ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، وقت قربان کیا ہے، حالات قربان کیے ہیں، اور جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس کے دین کو تحفظ دینے کے لیے آپ نے قربانیاں کی ہیں۔ میرے دل پر اس کا گہرا نقش ہے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اس زندگی میں آیا نہیں ہوں، لیکن آپ کی خدمات، آپ کا دین سے پیار، آپ کا دین سے لگاؤ، دین حق کی خدمت کے لیے قربانیاں، یہ میرے دل میں نقش ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ آج میں ایسی حالت میں ہوں کہ وہ ساری کو کچھ اس طرح کی کھایا پیا کچھ نہیں ہے، تو فاقہ روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس لیے وہ بولنے کی توانائی نہیں محسوس کرتا ہوں۔ راستے میں گرمی بلاتی تھی، وہ گرمی بھی سہ کر آیا ہوں، اگرچہ میں اپنے آپ کو آرام کا عادی بنانے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن فکر مند اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں کہ آرام کو طبیعت پسند کرنے لگی ہے۔ لیکن الحمدللہ حیدری بلد کا آدمی ہوں، میں کبھی تکلیف کو حقارت کی وجہ سے دیکھنے کا عادی نہیں ہوں، خوشی سے تکلیف برداشت کرتا ہوں۔ لوگ چوریاں کر کے تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، اغوا کر کے وہ تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں، لوگ ٹھگی اور ڈکیتیوں کے لیے تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں۔
میں نے تو جس کا کلمہ پڑھا ہے، جس کے حضور میں قیامت میں کھڑا ہونا ہے، مر کے جن کی چار دیواری کے سامنے حاضری دینی ہے، ان کے کچھ مشن کے لیے آیا ہوں، اس لیے اس راستے کی تکلیفیں میرے گلے کا ہار ہیں۔ درد فراق رجیکڑے والے اسی ہار پرو گل پائے، درد فراق رجیکڑے والے اسی ہار پرو گل پائے، ایک ایک درد ماہی دے اتوں 100 شکرے کول کمائے، جنہیں دردیں میرا رنگ ناراضی شالا ہمن دھوم سوائے، تے یار فریدہ اور درد سلامت جن عشرے یار حضرت امام علی مقام سے زیادہ آرام کی زندگی گزارنے والے ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہم آج کسی کی تعریف کرنے نہیں بیٹھے، آج اس کی تعریف کرنے بیٹھے جس نے راہ مولا میں تکلیف برداشت کی، تو معلومات تو زندگی کی قیمت ہے، دکھ سے مرتبہ بنتا ہے، اور قرآن عظیم نے اس فلسفی کو پیش کیا ہے کہ کس کا کتنا مرتبہ ہے، اس کا جواب جس کی جتنی مصیبت راہ مولا میں ہوئی ہے اتنا ہی اس کا مرتبہ بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر نبی اور ہر رسول کا باقی نبی اور رسولوں کے مقابلے میں مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ جتنا اللہ کے راستے میں اس نبی یا رسول نے تکلیفیں درد برداشت کی ہیں اتنا ہی باقی نبیوں اور رسولوں کے مقابلے میں اس نبی کا یا اس رسول کا مرتبہ بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب مرتبہ کا معیار تکلیف ہے تو خوشی کی بات ہے، کیا مزہ اس خوشی کا جس میں کہ رسوائی نہ ہو۔ محبوب کے راستے میں جو لوٹا نہیں، جو پتا نہیں، جس نے دکھ نہیں اٹھایا، محبوب کا لگتا کیا ہے؟ اور قرآن عظیم نے اسی بات کو کھولا ہے۔ قرآن عظیم بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، یہ ایک اصول ہے فن تفسیر کا، ایک ہے قرآن مجید، ایک قرآن مجید پر تبصرہ کرنے کا علم ہے، اس کا نام ہے فن تفسیر۔ ایک تفسیر اور چیز ہے، ایک فن تفسیر ہے۔ فن تفسیر تفسیر کو نہیں کہتے، فن تفسیر اس علم کا نام ہے جو تفسیر کو کنٹرول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کو اصل لائنوں کے اندر رکھتا ہے، اگر کوئی تفسیر جو بھی کسی کے دل میں آئے کرے اس کا نام تفسیر ہے، لیکن فن کا یہ ماننا ہے کہ اس کے غلط اور صحیح ہونے میں تمیز کرے۔ کسی نے بھی تفسیر لکھی ہے، یہ اسے لکھ ڈالی، کیوں لکھ ڈالی ہے؟ اگر قاعدے کے مطابق ہے تو پھر ٹھیک ہے، قاعدے کے مطابق نہیں ہے تو غلط ہے، تفسیر ہے مگر غلط تفسیر ہے۔ تو فن اس علم کا نام ہوگا کہ جو فن تفسیر کو کنٹرول کرتا ہے، اس کا نام ہے فن تفسیر۔ تو فن تفسیر کا مسئلہ ہے کہ جس وقت بات کی جائے تو بات کی اٹھان پر کوئی لفظ بولے جاتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بات کا رخ کس طرف ہے۔ مثلا استاد کہتا ہے سنو میرے شاگردوں، ایسا پتہ چلتا ہے کہ اسکول کے ماحول میں بات ہو رہی ہے، کوئی سلیبس کے متعلق بات ہونے لگی ہے، امتحان کے متعلق ہونے لگی ہے، ایجوکیشن کے متعلق ہونے لگی ہے۔ اب جب کہے سنو میرے شاگردوں تو اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ صبح جو رہائش خان کے کنارے زمین ہے اس میں ہل جوتنا ہے، یہ استاد کا جملہ نہیں ہوگا، یہ باپ کا جملہ ہوگا۔ استاد جب کہے تو کہے گا فلان سے فلان سے جگہ تک تیار کرو، کتنا کورس تیار کر رہا ہے۔ جب استاد کہے سنو میرے شاگردوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اکیڈیمک تعلیم سے تعلق رکھنے والی کو بات چلنے لگی ہے۔ تو آپ کا سنو میرے بچوں، اگر یہ بات کہے سنو میرے بچوں تو اس کا مقصد یہ کوئی گھریلو بات ہونے لگی ہے، باپ اپنے ذاتی اور خاندانی معاملے میں وہ بات کرنے لگا۔ اگر بیگم سے کہے ری بیگم، اور ظاہر ہے یہ وہ بات کرنے لگی ہے جو ماں سے ہونے والی بات نہیں ہے۔ اگر کہتا ہے امی جی کر کے بات شروع کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیگم سے ہونے والی بات نہیں ہے۔ اس بات کے کانٹینٹ، اس بات کے جو مشتملات اور مضامین ہیں اس کے اندر تقدس ہوگا، بزرگی ہوگی، کوئی فریاد ہوگی، لیکن وہ ہوگی جو اللہ سے تعلق رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس یہ بات چلی یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات جو آگے آ رہی ہے بے ایمانوں کو اس میں کوئی خطاب نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کربلا۔ وقت تھوڑا ہوگا بے شک آپ بتا رہے ہمارے، لیکن وقت کا لحاظ رکھیں، میں نے تقریر چھوڑنی ہے تو واقعی آپ سے بڑھنی ہے تو اس کا وقت کوئی چاہیے ہوگا۔ میں نے اپنے خیال کے مطابق سے 1 گھنٹہ مربوط اپنی گزارشات شروع کرنے کے ارادے سے میں نے یہ گفتگو شروع کی ہے، تو تقریباً 10 منٹ 15 منٹ بول چکا ہوں، 5 گھنٹہ باقی ہے۔
تو اس میں آپ کو پوری توجہ سے بات سنی ہوگی. مجھے یہ ایک افسوس ہوتا ہے کہ میں تو شروع سے ایم اے کلاس میں 28 برس میں آئی ہیں تو بول چال کی زبان اگر علمی اور تعلیمی کسی ماحول کی بن گئی ہے. دیہاتی مزاج کے کوئی مان آدمی ہے. البتہ دیہات کے مزاج کو بطور مزاج کے باقی لوگوں کو مقابلے میں زیادہ اچھی ہے. سوال ہے یہ ہمارے باپ دادا کی پیڑھی ہوگی اسکول گئے تو تاریخ نہیں ہو سکتی ہمارے باپ دادا پہلے اسکول کو کوئی نہیں آیا ہے. ہم اس موقع سب سے کہہ دیجیے ہمارے آچاریہ جی نے جو آچاریہ قدیمانہ دھرم کہا ہے اس نے یہ بات تصدیق کی ہے کہ یہ خاندان اس پنجاب میں کیا ہندوستان میں کیا جو عراق کی بارڈر کراس کر کے جھوٹ لایا ہے سب جگہ ہمارا خاندان ہے. تو لوگوں کے گھروں گلی کوچوں اور کچنوں تک لوگوں سے واسطہ رہا ہے. اس لیے جو لوگوں کی تہذیب ہے یہ اخلاق ہے یہ تمدن ہے یہ ضروریات ہیں یہ مشکلات ہیں ان کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. البتہ بول چال کی زبان اگر میں سوان کے علاقے کا رہنے والا ہوتا تو یہ مت بتاؤ تو نہیں کر سکتا پھر تو زیادہ اچھی بات ہو کر سکتا. لیکن آج کوشش میں ضرور کروں گا کہ اگرچہ اردو زبان میں بات کر رہا ہوں لیکن آپ کو بہت زیادہ قریب آ کے بات کرنے کی کوشش کروں گا. آپ دھیان سے بات سنیں. جب یہ بات شروع ہوئی کہ اے ایمان والو تو اس کا مقصد یہ آگے جو بات چلنے والی ہے جس کو مقصود بن ندا آپ کے خیال میں گلوان میں جس کا نام ہوگا مقصود بن ندا. مقصود بن ندا جو انگلش پڑھے ہوئے حضرات ہم اس کہوں گا یہ رپورٹنگ ورڈ ہے. یہ انووک کیا ہے تو انووکیشن کے بعد جو پرپز آف انووکیشن ہوتا ہے جو ندا کا مقصد ہوتا ہے جس کے لیے بلایا اے ایمان والو اس کے بعد ایک بات ہوتی ہے جس کو عربی زبان والے کہتے ہیں مقصود بن ندا. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پرپز آف انووکیشن. انووک دور سے بلانے کو انگریزی کہتے ہیں انووک. تو جو بلایا ہے نا او ایمان والو تو اس سے آگے جو بات چل رہی ہے وہ بات ہے اصل میں ندا کا مقصود. جس مقصد کے لیے آواز دی ہے وہ ہے مقصود بن ندا. وہ اصل مراد ہے کہ جس مقصد کے لیے بلایا پر جب بات شروع کہ اے ایمان والو تو اس کا مقصد یہ آگے جو بات آ رہی ہے بے ایمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں. اس میں بات کیا ہے بے صبری نہیں کرنی جزا فضا نہیں کرنی گریبان نہیں پھاڑنا. لیکن یہ بات کس سے ہو رہی ہے ایمان والوں سے ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی اس بات کا پکی پابندی نہیں کرتا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ دراصل بے ایمانوں کو خطاب ہی نہیں ہے. یہ بات ایمان والوں سے ہی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باپ گھر ڈانٹتا ہے گالیاں دیتا ہے. وہ ایک آدمی پڑوس کا گھر ہے کیوں گالیاں دیتا اگر تم سے نہیں ہو ہاں میں بچوں سے بات کر رہا ہوں تو رب کہتا ہے میں نے کہا صبر کرنا نماز کے ساتھ مدد مانگنی ہے صبر کے ساتھ مدد مانگنی ہے. تو کہتا میں نہیں صبر کر سکتا مجھے کئی طرح کے حادثات کا بہت صدمہ ہے. ارے تجھے حادثات کا بہت صدمہ ان کا تیرے ساتھ زیادہ تعلق ہے میرے ساتھ. سبحان اللہ. تیرے ساتھ تعلق ہے میرے ساتھ. ان کا تعلق محبوب کبریا کے ساتھ زیادہ کہ تیرے ساتھ. یہ واقعہ جو ہوا سو ہوا مگر یہ بدلا مدینے والے سے بالا بالا ہوا یہ ان کو کانفیڈینس میں لے کر انہیں اعتماد میں لے کے ہوا. پہلے بتلایا کہ نہیں بتلایا. امام ابن حجر مکی آپ کی سوائے کے مورخہ یہ وہ آدمی ہے جو 30 برس تک کعبہ شریف کا امام رہا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ آدمی جو پورے ہندوستان کے خاص کسی بھی طبقے کے علماء اسلامی کے شاگرد ہے. بلا استثناء بلا قول تردید کہتا ہوں اپنے اور بیگانے سارے اس آدمی کے شاگرد ہے. یہ وہ آدمی ان کی لکھی ہوئی سوائے کے مورخہ. اس میں قیمتی بات یہ ہے کہ مٹی لائی گئی. یہ بات آپ نے روزانہ سنی ہوگی. مٹی لائی سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی. میں یہ پوچھتا ہوں اور کسی کے پاس کسی نواب صاحب کے پاس مٹی لائی جاتی ہے؟ بادشاہ مرد عورتیں بوڑھے بچے جوان بڑی آسان زبان میں بات کر رہا ہوں. اگرچہ میں کوئی رلانے والی بات ممکن نہ کر سکوں آپ کو خوش کرنے والی کو بات ممکن نہ کر سکوں لیکن